अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों की तारीख क्या है और यह अपने आप को बनी इसराइल क्यों कहलाते हैं? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद है और बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़िलिस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन कौन हैं ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम है, इसीलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से यह बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। तो चलिए यह दास्तान शुरू करते हैं। याद रहे कि हजरत इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, मसीही और याकूब। कहा जाता है कि आप बड़े बेटे मसीही और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थीं। एक दिन आपने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। यह सुनकर मसीही शिकार की नीयत से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जल्दी से बकरी ज़िबह करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो यह देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वह भाई के गैजो गजब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए, क्योंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी। इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वह रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर यानी ज़्यादा कर दूंगा। यह ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़िलिस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, यानी अल्लाह की तरफ से हिबा है। इसीलिए कोई दूसरी कौम और फ़िलिस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकते हैं। रिवायत में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे इस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर को जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लावान के पास हरान शहर पहुँचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवज्जो की। रिवायत बताती है कि लावान की दो बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। क्योंकि छोटी बहुत ही हसीन और जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांग लिया, जिस पर लावान ने कहा कि तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ। कुछ रिवायत में 7 साल तक भी लिखा है, तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत पूरी हुई तो लाबान ने अजीजो अकारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से पूछा कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया,
اس پر لابان نے کہا کہ اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو اور 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔ دوستو، روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل عیال کے ساتھ اپنے وطن کے نام جو موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو کچھ دن اور رکنے کو کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا کہ اب واپس اپنے وطن کینان، یاد رہے فلسطین کا پرانا نام کینان تھا، جہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ اسی لیے وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خرد و نوش ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کینال کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب بھی ان کا بھائی مسیح رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ماہیس کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کینان جا رہا ہے اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مسیح پریشانی اور تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی داستان یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہی خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہ ہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ اگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر ان کی ہمت بندھی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ مسیح نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا۔ پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند دن بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مکان تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال پہلے پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت وقت گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد تائید حاصل تھی، اسی لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملوں میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا اور بیشترن وال بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یا ویڈیوز میں یہودیوں کو اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں اس جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کی ہے کہ جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا ہم مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں، جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایت میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بدن سے
پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بی بی لیا سے ریبون، سمعون، لاوی، یہودا، لیاسکار اور جبول بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بی بی راہیل سے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندی زلفا سے جات اور آسر 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس طرح اصلاً یہ آل ابراہیم ہے، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ داستان جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے جنکشن سے آل ابراہیم 2 حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل علیہ السلام میں بٹ جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یہودیوں کے بارے میں بہت لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور بنی اسماعیل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ دوستو، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بی بی سارہ سے اولاد نہ ہونے پر آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی، جن کے بدن سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں فرزند عطا کیا۔ اگرچہ یہ اللہ کا حکم اور ارادہ تھا، لیکن بعض مورخ لکھتے ہیں کہ جب دوسری بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو 2 عورتوں کے درمیان چپکلی شروع ہو گئی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی ہاجرہ اور نومولود اسماعیل علیہ السلام کو یروشلم سے کوسوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور اسی جگہ آج ہمارے حج کا ایک اہم رکن ہے۔ یاد رہے کہ بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ نے بیوی جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور انہی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام 2 بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل جو فلسطین میں پلی پھولی اور بنی اسرائیل کہلائی، جس میں یہ دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایلیاہ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی مرتبت انبیاء علیہ السلام نے جنم لیا۔ تو دوستو، آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اس کا اگلا پارٹ ہم پارٹ 2 میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔